جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا، وہ تو لبرل تھا اس کے مقابلے میں تو جیل میں بھی گیا تھا اس ٹائم میں. سنا ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں کئی کارکنوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا پیپلز پارٹی کے، میں نے سنا ہوا ہے. لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. یہ جو اب پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. اور یہ ایک پریٹیکس بنا کے کہ جی ہم نے وہ کور کمانڈر گھر، جس کو اصل میں اچھالا جا رہا ہے کور کمانڈر کا گھر لاہور میں، کہ اس کو جلا دیا. اور پھر 2-3 اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے وہ ہماری پارٹی کے لوگوں نے جلایا. ہماری پارٹی تو 27 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہی ہے کہ ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، ہمارا ملک کا آئین ہمیں حق دیتا ہے. لیکن کسی قسم کے انتشار میں ہم نے نہیں پڑنا. اور اس کی وجہ ہے جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے انتشار کرنے کی؟ وہ تو چاہے گی کہ امن ہو اور الیکشنز ہو. تو انتشار اگر ہوگا تو الیکشنز تو نہیں ہوں گے. تو انتشار تو کوئی اور چاہ رہا ہے. تحریک انصاف تو انتشار نہیں چاہ رہی. مجھے جب گولیاں لگیں تو اس سے زیادہ جب چیئرمین کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور میں نے نام بھی لے دیے کون لوگ تھے، تو پھر بلڈنگ تو تب جلنی چاہیے تھی. تب کیوں کچھ نہیں ہوا؟ تو یہ جو ایک منظم سازش ہوئی ہے. میں آج ایک ٹویٹ بھی کی ہے. 1933 میں جرمن پارلیمنٹ جلا دی گئی تھی. اس وقت ایڈولف ہٹلر الیکشنز آ رہے تھے، اس کا مقابلہ تھا کمیونسٹ کے ساتھ. کمیونسٹ جو تھے وہ بڑے تکڑے تھے اور اس کو خوف تھا کہ یہ شاید کمیونسٹ جیت جائیں الیکشن، یا اس کو وہ کمزور اتنی پاور نہ ملے، یعنی کمزور گورنمنٹ آئے. تو اس نے وہ جو جرمن پارلیمنٹ جلی تھی اس کا پورا فائدہ اٹھا کے کمیونسٹ سے وہ کیا جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے. ان کو بالکل ہی ان کی پارٹی ختم کر دی. ان کے اوپر وہ ظلم کیا کہ وہ بالکل ہی رہ گئے اور یہ پھر آل پاور کھڑا ہو گیا. تو میں مثال صرف یہ دے رہا ہوں کہ یہ ہو چکا ہے پہلے. کئی انسیڈنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کو کیش ان کرتے ہوئے جو اپنے مخالف ہیں ان کو ختم کرتا ہوں. وار آن ٹیرر کے اندر ایسے ہوا تھا. وار آن ٹیرر میں اب مثلا عراق کا کیا کام تھا؟ صرف صدام حسین امریکن کیمپ میں نہیں تھا، لیکن وار آن ٹیرر کا کر کے اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن دکھا کے عراق کے اوپر پورا حملہ کر دیا گیا. تو اس کے تو کبھی ثابت ہی نہیں ہوا کہ اس کے کوئی، بلکہ وہ تو القاعدہ کے آئیڈیالوجیکلی اس کے اگینسٹ تھا. تو یہ ایسے ہوتا ہے اور یہ ہمارے سے ہو رہا ہے اس وقت. لیکن اپنی قوم کو میں پھر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کبھی بھی ایک قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے، جو پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے، حقیقی آزادی کا فیصلہ یہ قوم کر بیٹھی ہے. اب اس کو یہ جب لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک نظریہ چلا جاتا ہے، اور خاص طور پہ آزادی کا، کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے انسان کی آزاد ہونے میں. صرف آزاد انسان کی پروازوں پر ہے. اور جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ یاد رکھیں، یہ آزادی کا دعویٰ ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یہ آپ اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں سارے جھوٹے خداؤں سے. اور وہ جو سب سے بڑا جو بت ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے. انسانوں کو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے. یہ خوف کی فضا پیدا کی گئی ہے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے میں، خوف زدہ کرنے میں، کہ وہ خبریں پڑھتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں. لوگوں کے رات کو گھر میں گھستے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، ان کے جو ملتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. عورتوں سے، گھر کی عورتوں سے بدتمیزی کرتے ہیں. خوف پھیلایا ہوا ہے. شیرین مزاری، اب شیرین مزاری ان کی طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں. 72 سال کی ہیں، بلڈ پریشر ہے. یہ 30 دفعہ عدالت ان کو چھوڑتی ہے اور اس کو پولیس پکڑ کے کسی اور کیس میں اندر ڈال دیتی ہے. کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت وہ قانون سے اوپر ہے. اور یہی ہماری جنگ ہے.
یہی 27 سال سے میں جہاد لڑ رہا ہوں، انصاف کی تحریک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رول آف لا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ طاقتور کو تحفظ ملے معاشرے میں، کمزور کو تحفظ ملے طاقتور سے، جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ ہمارا ملک نیچے تیزی سے جا رہا ہے، یہ حرکتیں تو ہو رہی ہیں، تو یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا، یعنی الیکشن جیت کے، الیکشن ہونے نہیں جب تک کہ عمران خان راستے سے نہیں ہٹتا، یا تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انٹینبل ہے، یہ سچویشن چل سکتا ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نظام زیادہ دیر، یہ جو ظلم کا ہے یہ چل ہی نہیں سکتا۔ جو غلامی کی زندگی ہے وہ انسان کا جو پورا پوٹینشل ہے اس میں کبھی وہ اوپر آ ہی نہیں، اس کی پرواز اوپر ہی نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے، انہوں نے کس طرح لا الہ الا اللہ کو اور جو ہمارے دین کو کیسے انہوں نے جوڑا اس کے ساتھ کہ جو شاہین ہے وہ اس کی پرواز اوپر جاتی تب ہے جب وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ تو میں جب بڑا ہو رہا تھا میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ بہادر شاہ ظفر اگر وہ لڑ کے مر جاتا انگریزوں سے تو اس کو بڑا نام ہونا تھا، لیکن اس نے ان کی غلامی قبول کر لی، اور جو اس سے اینڈ میں ہوا اس کے بیٹوں کا سامنے انگریزوں نے سب ایک ایک بیٹے کو ان کے سامنے قتل کیا، پھر رنگون میں جا کے وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ باقی زندگی گزاری، تو اس سے تو موت بہتر تھی۔ تو ہم ٹیپو سلطان کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ کیوں اس کو موقع تھا کہ وہ جب چاروں طرف سے گھر گیا تھا وہ جا سکتا تھا، وہ بھی اپنی جان بچا کے نکل سکتا تھا، لیکن اس لیے ہم یاد کرتے ہیں اس کو کہ اس نے کہا کہ اس کا بڑا کہ شیر کا ایک دن سے گیدڑ کے 1000 دن سے زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ آج تک ہم اسے کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ آزادی کے لیے کھڑا ہوا۔ اور سب سے آخر میں چیز یہ ہے کہ آزادی کے اوپر اللہ نے کتنا زور دیا۔ جو اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے مرتا ہے اس کو اللہ نے شہید کا رتبہ دیا ہے۔ شہید کا رتبہ پیغمبروں کے بعد ہے ہمارے دین میں، اتنا بڑا اس کا رتبہ ہے۔ سو اس کے لیے کیوں اللہ نے اتنی ہمیں آزادی؟ کیونکہ میں گرین ہوں۔ تمہیں دیکھا تو یوں دیکھا، مصور ہو گئی آنکھیں، تمہیں سوچا تو یوں سوچا، تصور ہو گئی آنکھیں، تمہیں جو لکھ دی ہے۔ آزادی کے اوپر کیوں اتنا زور دیا ہے؟ اور لا الہ الا اللہ یہ کیوں ہے اتنا؟ اس لیے کہ انسان بڑا انسان بن ہی نہیں سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ آزاد نہ ہو۔ دیکھیں، میں ہمیشہ اسلام کی جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی وہ کربلا میں ہوئی، بہت، یعنی مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی کوئی ٹریجڈی نہیں تھی جو کربلا میں ہوئی۔ تو کربلا کی ٹریجڈی کے پیچھے کیا تھا؟ کیوں ہونے دی؟ کوفہ کے لوگ کیوں نہیں مدد کرنے آئے؟ یزید کا خوف تھا، اس کے خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ کھڑنے ہونے سے ڈر گئے۔ دیکھیں، یہ خوف پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ لوگوں کے گھروں کے اندر جب گھستے ہیں 30-40 لوگ گھس جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، عورتوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ لوگ اپنے اوپر تو کر سکتے ہیں لیکن اپنی گھر کی عورتوں کو جس طرح یہ کر رہے ہیں ایسے کبھی ہوا نہیں ہے، اور کسی اور معاشرے میں ایسے نہیں ہوا، یعنی مسلمان معاشرے میں تو میں نہیں جانتا کبھی ایسے ہوا۔ تو یہ جان کے فضا بنائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جب پھر سے اٹھائیں گے تو اس وقت لوگ اتنے ڈر جائیں گے کہ وہ کچھ کریں گے بھی نہیں، چپ کر کے بیچارے سہم کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ فضا بنائی جا رہی ہے، اور تاکہ ہم قبول کر لیں یہ جو آنے والا وقت ہے کہ یہ چور اور یہ جو سارے مل کے یہ جو ملک کے اوپر بیٹھ گئے آ کے، تاکہ ہم چپ کر کے ان کی غلامی قبول کر لیں۔
یہ سارا فضا بنائی جا رہی ہے خوف کی. اس وقت پرابلی ہمارا سب سے اندھیرے کا وقت ہے یہ, کیونکہ سب کچھ پاکستان میں اس وقت نا قانون ہے, اکانومی ہماری تباہ ہو رہی ہے, ملک کے بڑے بڑے نامور کرمنلز اوپر بیٹھ گئے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیے گئے ہیں. قانون یعنی جب آپ کو بیسک آپ کو پروٹیکشن ہی نہیں ہے اس وقت, جو مرضی جو یہ اسٹیٹ چاہے جو مرضی کر لے, تو یہ بڑا ایک ایسا وقت ہے جو, اور جمہوریت ہماری خطرے میں, یعنی ہمارا سپریم کورٹ کو گورنمنٹ ڈیفائی کر رہی ہے, آئین کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. تو اس ٹائم پہ جو خوشائن چیز کیا ہے کہ پاکستان میں ایک باشعور پبلک تیار ہو گئی ہے. یہ سب سے بڑا یہ یاد رکھنا کہ فیوچر پاکستان کی ہے کہ ہم ایک قوم بن جائے, کہ ایک سارے ملک کی جو صوبائیت بیچ میں سے نکل جائے کہ جی میں فلانا صوبے کا میں یہ, یا میں برادری سسٹم نکل جائے. یہ جو ہم جکڑے ہوئے تھے پرانے سسٹمز میں, ایک قوم بن جائے. اور جو یوتھ ہے وہ بناتی ہے قوم. اس وقت جو ہماری یوتھ ہے, اور میں ایک ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کمال یہ ہوا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر ایک ایسی اویئرنس آ گئی ہے, ایسا شعور آ گیا ہے, اور ان کے وہ سمجھ گئے ہیں ایشوز, بلکہ یوتھ سے نیچے بچوں تک پہنچ چکے ہیں. اور ٹک ٹاک کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ویژول ہے, اس میں پڑھنا نہیں پڑتا, یعنی بچے ویژولز کے اوپر زیادہ جاتے ہیں. تو وہ جو جس طرح یہ پھیلتا جا رہا ہے یہ جو شعور, یہ اصل میں اللہ نے سب سے بڑا کرم کیا اس ملک کے اوپر. کیونکہ ایک قوم کے اندر جب شعور نہیں نہ ہوتا تو اس میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. زندہ قوم وہ ہوتی ہے جو ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل جاتا ہے, جو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو بھی یہ کر رہا ہے نا, اس میں جو بھی ذہن یہ سب کچھ کر رہا ہے, اس کو نہ پالیٹکس کی سمجھ ہے, نہ اس کو انسانی تاریخ کی سمجھ ہے, نہ اس کو ہیومن بیہیویئر کی سمجھ ہے کہ انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہوتا ہے. کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. ووٹ بینک کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اس وقت ساری جتنے بھی آپ سرویز دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کا اس وقت ووٹ بینک 70% سے اوپر ہے. اس وقت پی ٹی آئی الیکشنز کے اندر 2/3 اکثریت لینے کے لیے اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتی ہے, کیونکہ اس سب چیزوں سے ووٹ بینک بڑا ہے, کم نہیں ہوا. یہ جو انہوں نے کیا ہے سب کچھ جو کریک ڈاؤن کیا ہے, لوگ تو بیوقوف نہیں ہیں. تھوڑی دور کے شروع میں لوگوں نے سوچا کہ دیکھیں انہوں نے بلڈنگز جلا دی, گرا دی, یہ جو بھی کیا, لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ روک ہی نہیں سکتے سچ کو سامنے آنے میں. جو فیکٹس ہیں وہ آپ چھپا سکتے ہی نہیں ہیں. سارا میڈیا انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے, ٹوٹل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. کوئی پی ٹی آئی کا موقف آتا ہی نہیں ہے. پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. عمران خان کتنا بڑا دہشت گرد, 50 سال سے قوم عمران خان کو جانتی ہے. یہ جو مرضی کر لیں, لوگ تو مجھے آپ سے نہیں جانتے, تو اس کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ یہ اس نے فلانا کر دیا, یہ کر دیا, دہشت گردی, کرپشن, جو بھی کرے. لوگ تو جانتے ہیں مجھے, اور لوگ تحریک انصاف کو 27 سال سے جانتے ہیں. ہم نے کبھی توڑ پھوڑ کی ہے, کبھی ہم نے کچھ اس طرح کی فیملیز جس پارٹی کی پروٹیسٹ کے اندر اور جلسوں میں فیملیز آتی ہیں اتنی تعداد میں, وہ کبھی انتشار کر سکتے ہیں کیا؟ وہ ہو سکتی ہے انتشار والی پارٹی؟ تو لوگ یہ بلیو نہیں کر رہے. اب ہو کیا رہا ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جدھر تحریک انصاف ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو. یہ آرڈرز ملے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جو سپورٹرز ہیں جو ملے اس کو پکڑ کے اندر ڈال دو. ساری سینئر لیڈرشپ اندر ڈال دی. کیا اس سے اب پارٹی, اچھا لوگوں کو اب زور لگایا جا رہا ہے, ان کو پریشر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑو. کئی ہمارے لوگ پتہ نہیں 5 6 8 9 مجھے نہیں ابھی پتا, وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں, ہم پالیٹکس ہی چھوڑ رہے ہیں.
تو میرا سوال یہ ہے، یہ جو پیچھے ماسٹر مائنڈز ہیں اس کے، مجھے یہ سوال کہ کبھی اس چیز سے پارٹی ختم ہوگی؟ یہ آپ پارٹی کو اور اوپر لے کے آ رہے ہیں، یہ جتنا آپ دبا رہے ہیں سپرنگ کی طرح اور اوپر آ رہی ہے، کہ وہ کیسے ختم ہوگی مجھے بتائیں؟ ووٹ بینک کیسے ختم ہوگا؟ کیا آپ کروڑوں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے؟ کیا وہ لوگ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے؟ اور اوپر سے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چیزیں نہیں، آپ بشک میڈیا کو کنٹرول کر لیں، وہ تو 1 سال سے کیا ہوا میڈیا کو کنٹرول، مجھے تو آنے نہیں دیتے ٹی وی کے اوپر، میرے تو اب سب لائیو سب کچھ ختم کر دیا ہے، لیکن اس سے کیا ہو گیا؟ کیا الیکشن کروا دیں کل؟ آپ یہ جو مرضی کریں، میں چیلنج کرتا ہوں، جب آپ الیکشن کروائیں گے آپ ہمارے آدھے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی لے جائیں، چلے آپ ان کو ڈرا دھمکا کے چلے جائیں، میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نئے لوگ کھڑے کریں گے اور وہ الیکشن جیت جائیں گے، کیونکہ ووٹ بینک کو تو نہیں متاثر کر رہے نا آپ۔ ووٹ بینک جب جاتا ہے تب پارٹی ختم ہوتی ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز جو آج جڑی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی مارو ان کو، کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گئے ہیں، اور وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جیت ہی نہیں سکتے۔ تو ووٹ بینک ختم ہوتا ہے، پارٹی ختم ہوتی ہے۔ اس چیزوں سے تو ووٹ بینک بڑھ رہا ہے تحریک انصاف کا۔ آئین جب آپ کا ٹوٹتا ہے اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہے پھر وہ جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ نظریہ ضرورت ہوئی، آئین ٹوٹ گیا۔ جب بھی نظریہ ضرورت آتی ہے تو طاقتور اپنا فیصلہ بنوا لیتا ہے، جب بھی نظریہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ جو طاقتور ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے آئین کی شق اس نے ماننی ہے اور کون سی نہیں ماننی۔ تو اس وقت جو طاقتور ہیں، یہ جو ساری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مل کے چلا رہا ہے ملک کو، انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ابھی الیکشنز نہیں کروانے، کیونکہ اگر ابھی الیکشنز ہوں گے تو پی ٹی آئی جیت جائے گی، لہٰذا پی ٹی آئی کو باہر کرنے کے لیے الیکشنز ہی نہ کرواؤ، اس میں آئین ٹوٹتا ہے، آئین ٹوٹ جائے۔ تو اس وقت تو یہ سچویشن بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سارا جو ہمارا رول آف لا ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، جس طرح میں نے کہا شیرین کو 2 دفعہ عدالت نے کہا کہ اس کو رہا کرو، بیل دیتی ہیں، وہ پھر پکڑ لیتے ہیں اس کو۔ ہمارے کارکن وہ رہا ہوتے ہیں، بیل ملتی ہے، ان کو پھر پکڑ لیتے ہیں اور کسی اور کیس پہ اندر ڈال دیتے ہیں۔ جب عدالت کہتی ہے کہ عمران ریاض کو ہمارے سامنے لے کے آؤ، وہ لے کے نہیں آتے اس کو، وہ بیچارے اور لوگوں کے ماں باپ جا رہے ہیں کہ ان کو پکڑا ہوا، کوئی ویسے پکڑ لیا، وہ جاتے ہیں۔ تو جب آپ کے عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جاتے، اس کا مطلب کہ یہاں عدالتیں، قانون تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے، طاقتور تو اس کو تو قانون نہیں چاہیے ہوتا، وہ تو ویسی طاقت ہوتا ہے۔ تو قانون تو چاہیے ہوتا ہے کمزور کو، اور جس کو کہتے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ۔ اب یہ کیوں ہمارے لوگ جاتے ہیں مغرب؟ آپ سارے انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امریکہ بیٹھے ہیں، یورپ بیٹھے ہیں، وہاں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں کوئی پیسے تو نہیں بانٹتا، ہاں تعلیم کے لیے کئی جاتے ہیں، لیکن نوکریوں کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان ملکوں کے اندر اگر آپ اپنے ٹیکس دیں اور آپ قانون کے اوپر چلیں، آپ آزاد ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کے رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں، وہ معاشرہ آپ کو پوری طرح حفاظت کرتا ہے آپ کے رائٹس کی۔ تو کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ رات کو آپ کے کمرے میں گھروں میں گھس کے تو آپ کی چیزیں توڑ کے چلا جائے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں وہاں نہیں ہوتی، اس لیے وہ معاشرے اوپر چلے جاتے ہیں، آزاد معاشرے ہیں۔ فرانس کے اندر پیٹرول بمز مار رہے ہیں ڈیمونسٹریٹ، سیدھی پولیس کے اوپر پیٹرول بم مار رہے ہیں، 1 گولی چلی ہے، یا 25 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں مار کے شہید کر دیا، کتنے اور 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک۔ ملک کے شہری پرامن احتجاج کرتے ہوئے شہید کیے گئے ہیں، انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک، اور صرف ایک ہی جی کور کمانڈر گھر جلا دیا، اس کے اوپر بھی انکوائری نہیں ہوئی۔ سی سی ٹی وی کیمراز وہاں لگے ہوں گے، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کس نے جلایا تھا گھر، کس نے ابھی دروازہ کھولا تو پہلے سے ہی شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، کون تھا بیچ میں؟ یہ بہت بڑی کانسپریسی ہوئی ہے، اور صرف کانسپریسی اس کی آڑ لے کے تو یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس وقت، 25 کروڑ لوگ بھیڑ بکریاں بن کے نہیں رہ سکتے۔ 25 کروڑ بہت لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ جو خوف پھیلا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا جی، وہ گھروں میں گھس گئے، اور یہ بڑے یعنی پھر سے میں کہتا ہوں، میری زندگی میں اتنا میں نے نہیں سمجھا تھا کہ کوئی بھی ہمارے
طاقت میں بیٹھے ہوئے اتنے نیچے گر سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں سے جو کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا. تو اس کا مقصد یہ ہے کیا کہ لوگ سہم جائیں, ڈر جائیں. فیملیز ہوتی ہیں, گھروں میں ڈرتے ہیں کہ جی میری بیوی بچے ہیں, ان کا کیا بنے گا. لیکن یہی انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہر انسان کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے, اس کے کیریکٹر کا ٹیسٹ مشکل وقت میں ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں مشکلوں سے تمہارے ایمان کو آزماؤں گا. اللہ ٹیسٹ کرے گا آپ کے ایمان کو, اور بار بار ٹیسٹ کرے گا. یہ جو مشکلیں بھیجتا ہے اللہ, یہ انسان کو آزمانے کے لیے بھیجتا ہے. کیونکہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے قرآن کے اندر کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے, عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے, اور رزق میرے ہاتھ میں ہے, یہ تین چیزیں جب اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہے, تو اس نے اصل میں آپ سب کو آزاد کر دیے. کیونکہ ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے, اب گھروں میں گھس جائیں گے. جی بشرا بیگم اکیلی گھر میں, 2 دفعہ انہوں نے میرے گھر پہ اٹیک کیا. اینگرو زبردست یوریا کے ہر دانے پہ ہے خاص زنک اور کارآمد بیکٹیریا کی کوٹنگ جو پہلے پانی کے وقت زمین میں موجود غذائی اجزاء کو چن جب میں یہاں نہیں تھا وہ اکیلی تھی. تو یہی تھا نا کہ جی دیکھیں کتنا برا, ایک پردہ دار عورت وہ گھر میں بیٹھی ہوئی, اور یہ پولیس نے دھاوا بولا وہ چاروں طرف. لیکن میرا یہ ایمان ہے, اور بشرا بیگم کا بھی یہ ایمان ہے کہ عزت اللہ دینے والا ہے. ہماری کوئی عزت میں کمی نہیں لا سکتا. انہوں نے اپنی طرف سے ذلیل کرنے کے لیے کیا, کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا.